ذرا فرض کیجئے، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہم مستقبل کے ایک ایسے اسکول میں چلتے ہیں جہاں جہاں کوئی انسان موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی صرف مصنوعی ذہانت یا اے آئی کا راج ہے؟ بالکل، کلاس رومز میں روبوٹس گھوم رہے ہیں، ہر طالب علم کے پاس ایک ایسی اے آئی موجود ہے جو اس کے سیکھنے کی رفتار کے مطابق اسے میتھ، سائنس اور ہسٹری پڑھا رہی ہے۔ اور ہوم ورک بھی شاید منٹوں میں بلکہ سیکنڈوں میں چیک ہو جاتا ہوگا۔ ہاں، سیکنڈوں میں۔ اور سب سے بڑی بات، کوئی استاد وہاں کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی غصہ نہیں کرتا۔ اب یہ سن کر شاید ایسا لگے جیسے یہ کسی سائنس فکشن فلم کا منظر ہے۔ لیکن حقیقت میں ہم اس منظر سے بہت زیادہ دور نہیں ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، ٹیکنالوجی نے معلومات فراہم کرنے کے معاملے میں انسان کو سچ میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو ایسے میں ایک بہت ہی بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان انسانوں کا اور ان اساتذہ کا کیا کام رہ گیا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ اور اسکولوں کا کیا مقصد بچا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی انتہائی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت ہی فکر انگیز مضمون ہے جو محمد فاروق راشد صاحب نے لکھا ہے۔ ہاں، وہ خود ایک استاد ہیں اور انہوں نے اپنے اس مضمون میں اس بات کا بہت گہرا تجزیہ کیا ہے کہ موجودہ دور میں سیکنڈری اسکول کی اصل ذمہ داریاں آخر کیا ہونی چاہیے۔ اور ان کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اب بات صرف نصاب مکمل کروانے کی نہیں رہی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اب بات کردار سازی کی ہے۔ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پر آپ ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے جس کا تعلق کسی بھی طرح سے تعلیم یا آنے والی نسلوں کے مستقبل سے ہے۔ بالکل۔ کیونکہ جب ہم روایتی تعلیم کی بات کرتے ہیں نا، تو صدیوں سے اسکول کا بنیادی مقصد یہ رہا ہے کہ وہ بچوں کے دماغ میں معلومات بھرے، رٹا لگوائے، یعنی تاریخ کی فلاں جنگ کب ہوئی یا سائنس کا فلاں فارمولا کیا ہے۔ ہاں، یہ سب یاد کروانا استاد کی ذمہ داری سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اب جب دنیا کی ہر کتاب اور ہر ہسٹوریکل ایونٹ آپ کے اسمارٹ فون کے اندر قید ہے، ایک کلک کی دوری پر، تو معلومات کو صرف یاد رکھنے کی اہمیت تو لگ بھگ ختم ہو چکی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے جو اس مضمون کی سب سے بڑی خوبی بھی ہے۔ یہ موجودہ دور کے سب سے بڑے چیلنج یعنی اے آئی کے سامنے تعلیم کے روایتی ماڈل پر سوال اٹھاتا ہے کہ جب معلومات ہر جگہ ہیں تو اسکول کیا کریں؟ صحیح، اسکولوں کو اب معلومات دینے کی بجائے یہ سکھانا چاہیے کہ اس معلومات کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معلومات کے ساتھ کرنا کیا ہے، تو اس کا سیدھا تعلق انسان کی تنقیدی سوچ یا کریٹیکل تھنکنگ سے جڑ جاتا ہے۔ بالکل جڑتا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اگر ایک طالب علم اے آئی سے کوئی بھی مضمون لکھوا سکتا ہے یا کسی بھی مشکل سوال کا جواب سیکنڈز میں حاصل کر سکتا ہے، تو پھر اسکول اسے کریٹیکل تھنکنگ کیسے سکھائے گا؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ کیا ہم صرف یہ کہہ کر جان چھڑا سکتے ہیں کہ بچوں کو خود سوچنا چاہیے؟ نہیں، یہیں سے تو اصل تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیں، اے آئی آپ کو ڈیٹا دے سکتا ہے، معلومات کا ایک پہاڑ کھڑا کر سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس ڈیٹا میں سے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، یہ فرق کرنا اے آئی کا کام نہیں ہے، یہ انسانی فہم کا کام ہے۔ مضمون میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسکولوں کو اب صرف یادداشت کا ٹیسٹ لینے کی بجائے تجزیہ کرنے کی صلاحیت کو پرکھنا چاہیے۔ یعنی آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا۔ ایگزیکٹلی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے کسی تاریخی واقعے پر ایسے لاتا ہے تو استاد کا کام اب صرف اس کی گرامر چیک کرنا نہیں ہے۔ تو پھر استاد کیا چیک کرے گا؟ استاد کا کام یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس ایسے میں جو حقائق ہیں وہ درست ہیں، کیا اس میں کوئی بائس یا تعصب شامل ہے۔ اچھا۔ کیا ہم اس مسئلے کو کسی دوسرے زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بچے میں دلیل دینے اور مختلف پہلوؤں سے سوچنے کی عادت پیدا کرتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں معلومات بصیرت میں تبدیل ہوتی ہے۔ اور بصیرت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے بہت اہم ہے، وہ ہے اخلاقیات۔ مضمون میں ایک جگہ بہت ہی گہری بات کی گئی ہے کہ علم اگر اخلاق کے بغیر ہو تو وہ صرف تباہی لاتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سچ میں ایسا ہی ہے۔ لیکن آج کل کے ماڈرن دور میں جہاں ہر طرف صرف نمبرز، گریڈز اور کریئر کی دوڑ لگی ہوئی ہے، وہاں اسکولوں کے لیے اخلاقی تربیت کرنا کتنا پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی بذات خود نہ تو اخلاقی ہے اور نہ ہی غیر اخلاقی، یہ محض ایک بے پناہ طاقت ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ طاقت آپ کو رفتار تو دیتی ہے مگر سمت نہیں دیتی۔ ڈائریکشن نہیں دیتی۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ فرض کریں ایک انتہائی ذہین بچہ ہے جو کمپیوٹر پروگرامنگ میں ایکسپرٹ ہے۔ صحیح۔ اگر اس کے اندر دیانت، سچائی اور ذمہ داری کا شعور نہیں ہے تو وہ اپنی اس مہارت کو ہیکنگ، فراڈ یا کسی بھی قسم کے سائبر کرائم کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بالکل کر سکتا ہے۔ ایک بات دیانت لیکن ذہین انسان معاشرے کے لیے ایک عام جاہل شخص سے 1000 گنا زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ اسی لیے سیکنڈری اسکول کی سطح پر جہاں بچوں کے ذہن ابھی پختگی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہاں انہیں احترام، برداشت اور ایمانداری سکھانا محض ایک اضافی خوبی نہیں ہے، یہ اب معاشرے کی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ صحیح۔ اور اسی طاقت اور سمت کے حوالے سے جب ہم موجودہ ڈیجیٹل دور کو دیکھتے ہیں تو مضمون میں کچھ ایسی اصطلاحات آتی ہیں جو شاید عام انسان کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہو، جیسے ڈیجیٹل لٹریسی، فیک نیوز، ڈیپ فیک اور ایک ٹرم تھی الگورتھمک بائس۔ اب جعلی خبروں کا تو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ الگورتھمک بائس کیا چیز ہے؟ کیا کوئی کمپیوٹر پروگرام بھی تعصب پسند ہو سکتا ہے؟ یہ سچ میں سمجھنے والی بات ہے۔ الگورتھمک بائس کو اگر ہم بہت ہی سادہ الفاظ میں سمجھیں تو فرض کریں کہ ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہے۔ اچھا۔ اور اس میچ کا جو امپائر ہے نا، وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے زندگی بھر صرف ایک ہی ٹیم کے میچ دیکھے ہیں اور اسی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی پسند ناپسند وہیں سے بنے گی۔ بالکل۔ اب جب وہ امپائرنگ کرے گا تو چاہے وہ جان بوجھ کے بے ایمانی نہ بھی کر رہا ہو، اس کے فیصلوں میں لاشعوری طور پر اس ٹیم کی طرف جھکاؤ ہوگا۔ اب سمجھ آیا۔ اسی طرح اے آئی کوئی جادو نہیں ہے، یہ ان معلومات پر کام کرتا ہے جو انسان اسے دیتے ہیں۔ اگر کسی اے آئی پروگرام کو صرف مخصوص نسل، رنگ یا علاقے کے لوگوں کا ڈیٹا دیا جائے گا تو وہ جب بھی کوئی فیصلہ کرے گا اس میں اسی مخصوص طبقے کی طرف جھکاؤ ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ یہ الگورتھمک بائس ہے اور یہ جاننا طلباء کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ ہر اس چیز پر اندھا یقین نہ کر لیں جو اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی اسکولوں کو چاہیے کہ وہ قاعدے اور پالیسی بنائیں اور بچوں کو سکھائیں کہ ڈیجیٹل بددیانتی، کاپی پیسٹ کلچر اور ڈیپ فیک ویڈیو سے کیسے بچنا ہے۔ ہاں، اور انٹرنیٹ کی معلومات کو پرکھنا سکھائیں۔ یہ امپائر والی مثال واقعی بہت واضح تھی، اور جب ہم ان مشینوں کی لمیٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں فوراً انسانی صلاحیتوں کا خیال آتا ہے۔ آج کل تو اے آئی خوبصورت پینٹنگز بنا رہا ہے، نظمیں لکھ رہا ہے، موسیقی بنا رہا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو ایسے میں انسان کے اندر جو احساسات اور تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کا کیا مستقبل ہے؟ کیا مشینیں اس میدان میں بھی ہمیں پیچھے چھوڑ دیں گی؟ یہ ایک ایسا خوف ہے جو آج کل بہت عام ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں اور مشینوں کے درمیان جو سب سے بڑی لکیر ہے وہ جذبات کی ہے۔ جذبات کی؟ ہاں، اے آئی ایک بہت ہی شاندار کہانی ضرور لکھ سکتا ہے، لیکن وہ کبھی خوشی محسوس نہیں کر سکتا، اسے کبھی دکھ نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے، وہ ہمدردی نہیں جانتا۔ اس کے پاس الفاظ ہیں مگر ان الفاظ کے پیچھے کوئی ذاتی تجربہ یا احساس نہیں ہے۔ اسی لیے مضمون میں جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ انسان کی اصل طاقت یہی حساسیت ہے۔ بالکل۔ جب ایک بچہ اسکول میں ہوتا ہے تو اسے صرف کتابیں تھوڑی پڑھنی ہوتی ہیں، اسے یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ جب غصہ آئے تو اس پر قابو کیسے پانا ہے، دوسروں کے جذبات کو کیسے سمجھنا ہے۔ ہاں، جب کوئی تکلیف میں ہو تو مدد کیسے کرنی ہے، اپنی کمیوں کو کیسے پہچاننا ہے۔ یہ سب چیزیں کوئی الگورتھم نہیں سکھا سکتا، یہ انسان صرف دوسرے انسانوں سے ہی سیکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری تعلیم کا رخ اب ان چیزوں کی طرف مڑ جانا چاہیے جو مشینیں نہیں کر سکتیں، لٹریچر، آرٹ اور انسانی تجربے کی طرف۔ صحیح۔ لیکن جب ہم اسکول کے کلاس رومز کو دیکھتے ہیں وہاں تو ابھی بھی بچے قطاروں میں بیٹھ کر بلیک بورڈ سے نوٹس کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس فلسفی کو پریکٹیکل شکل میں کیسے لایا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ اب پروجیکٹ بیسڈ لرننگ یا عملی مسائل حل کرنے کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ رٹا لگانے کا دور سچ میں ختم ہو گیا۔ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کیسے کام کرتی ہے؟ فرض کریں بچوں کو سائنس میں پانی کی صفائی کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ روایتی طریقہ یہ تھا کہ کتاب سے پڑھو، یاد کرو اور امتحان میں لکھ دو، جو ہم سب نے کیا ہے۔ ہاں،
لیکن عملی طریقہ یہ ہوگا کہ بچوں سے کہا جائے کہ وہ اپنے علاقے یا اسکول میں پانی کے ضیاع کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ بنائیں۔ اچھا، وہ خود ریسرچ کریں؟ بالکل، وہ مل کر کام کریں اور کوئی عملی حل تجویز کریں۔ اس سے نہ صرف ان کی تخلیقی صلاحیتیں ابھریں گی بلکہ وہ حقیقی زندگی کے مسائل حل کرنے یعنی پرابلم سالونگ کے ماہر بنیں گے۔ اور جب بچے مل کر کوئی پروجیکٹ کریں گے تو انہیں ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرنی ہوگی۔ مضمون میں کمیونیکیشن سکلز پر جو زور دیا گیا ہے، ہاں، خاص طور پر اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں واضح اظہار پر، اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے ذہن میں تو بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن بولنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ ہمارے تعلیمی نظام کی ایک بہت بڑی خامی رہی ہے کہ ہم نے بچوں کو سننا تو سکھایا مگر بولنا نہیں سکھایا۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ آپ کے پاس دنیا کا بہترین آئیڈیا ہو، آپ نے کمال کا پروجیکٹ بنایا ہو، لیکن اگر آپ اسے دوسروں کے سامنے اعتماد کے ساتھ بیان ہی نہیں کر سکتے تو اس کی کوئی افادیت نہیں رہتی۔ بالکل۔ سیکنڈری اسکولوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اپنی مادری زبان، قومی زبان اردو اور انٹرنیشنل زبان انگریزی دونوں میں باوقار انداز میں اپنا مدعا بیان کرنا سکھائیں۔ انہیں ڈیبیٹس میں حصہ لینے اور پریزنٹیشنز دینے کی تربیت ملنی چاہیے۔ ہاں، اور اختلاف رائے کو شائستگی کے ساتھ بیان کرنا سکھانا چاہیے، کیونکہ مستقل کا جو بھی ماحول ہوگا وہ انتہائی کولیبریٹو ہوگا۔ جی، اس کولیبریٹو ماحول کی بات کریں تو آنے والا وقت تو ویسے بھی ٹیم ورک کا ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا جب ایک شخص بند کمرے میں اکیلا بیٹھ کر کوئی بڑی ایجاد کر لیتا تھا۔ آج تو ہر بڑی کامیابی کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے۔ تو کیا اسکولوں میں قیادت اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی تربیت کو بھی نصاب کا حصہ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ جب طلبہ مل کر کام کرتے ہیں تو وہ صرف ایک پروجیکٹ مکمل نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ برداشت سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو سننا سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ یہ سیکھتے ہیں کہ جب دو لوگوں کی رائیں مختلف ہوں تو اس اختلاف کو کیسے سنبھالنا ہے۔ کسی وقت لیڈر بن کر پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اور کسی وقت ایک عام ممبر بن کر لیڈر کے احکامات ماننے ہوتے ہیں۔ یہی تو پریکٹیکل لائف ہے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ سیکنڈری اسکول وہ وقت ہوتا ہے جب بچے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کیریئر گائیڈنس ملنا بھی بہت ضروری ہے۔ کہ دنیا میں کون سے نئے شعبے آ رہے ہیں۔ صحیح، اور انہیں انٹرنشپ یا ہنر سیکھنے کے کون سے مواقع دستیاب ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مضمون کا ایک پہلو مجھے بڑا منفرد لگا۔ کون سا پہلو؟ عموماً جب کیریئر اور مستقبل کی بات ہوتی ہے تو لوگ صرف پیسہ کمانے اور فرد کی کامیابی تک محدود رہتے ہیں، لیکن مصنف نے یہاں قومی شعور، تاریخ، ثقافت اور خود احتسابی کی بات کی ہے۔ ہاں، یہ سچ میں الگ اپروچ ہے۔ ایک ایسے دور میں جب پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں ان نوجوانوں کو اپنی تاریخ اور ثقافت سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت ہی گہرا نکتہ ہے۔ دیکھیں، ایک درخت جتنا بھی اونچا ہو جائے، اگر اس کی جڑیں زمین میں مضبوط نہیں ہیں تو وہ ذرا سی آندھی سے گر جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ ٹیکنالوجی کی یہ آندھی بہت تیز ہے۔ اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو ان کی تاریخ، ثقافت اور معاشرتی کردار سے روشناس نہ کرایا تو وہ ایک ہجوم تو بن جائیں گے مگر قوم نہیں بن سکیں گے۔ یعنی اپنے اصولوں پر کھڑا ہونا۔ قانون کی پاسداری، سڑک پر چلنے کے آداب، اقلیتوں کا احترام اور سب سے بڑھ کر یہ احساس کہ میری تعلیم میرے معاشرے کے کس کام آ سکتی ہے۔ یہ وہ خود احتسابی ہے جو اسکول میں سکھائی جانی چاہیے۔ بالکل، انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے اور اس دنیا میں اس کا مقصد کیا ہے۔ اور ظاہر ہے ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک صحت مند جسم اور متوازن ذہن بھی چاہیے۔ جی ہاں۔ آج کل بچے اسکرینز کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈپریشن اور فزیکل ویکنس عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو کیا اسکولوں کو اب ذہنی اور جسمانی صحت پر بھی باقاعدہ توجہ دینی ہوگی؟ 100%۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ تعلیم صرف دماغ کا کام ہے، لیکن اگر جسمانی اور ذہنی صحت ٹھیک نہیں تو کوئی بھی بچہ اپنی پوری صلاحیت استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ کھیل کود ضروری ہے۔ کھیلوں کے میدان صرف تفریح کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ فیصلہ سازی اور ہار جیت کو قبول کرنا سکھاتے ہیں۔ ہار کو قبول کرنا تو سب سے مشکل کام ہے۔ صحیح کہا۔ اور ذہنی صحت کے حوالے سے اسکولوں میں کاؤنسلرز کا ہونا بہت ضروری ہے، جو بچوں کو سٹریس سے نمٹنا سکھائیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی مہارت ہے جو اس دور کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ خود سیکھنے کی عادت، یعنی سیلف لرننگ۔
یہ تو سچ میں بہت ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ آج جو چیز آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ممکن ہے کہ جب آپ عملی زندگی میں قدم رکھیں تو وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہو۔ پرانی ہو جائے۔ اس لیے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے، نئی چیزیں خود سے کیسے سیکھی جاتی ہیں، اور علمی دیانت کو کیسے برقرار رکھا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد ایک عام انسان کے ذہن میں ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال آتا ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر اے آئی اتنی ہی طاقتور ہے کہ وہ ہر سبجیکٹ کو بچے کی ضرورت کے مطابق بیسٹ انداز میں پڑھا سکتی ہے، تو پھر ہم انسانوں کو یعنی استادوں کو اسکولوں میں کیوں رکھیں؟ کیا استاد کا وہ رول اب ختم ہو گیا ہے؟ یہ وہ غلط فہمی ہے جو آج کل بہت عام پھیل گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ معلومات ہر جگہ ہیں تو استاد کی ضرورت نہیں رہی۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ استاد کی اہمیت اب کئی گنا بڑھ گئی ہے، بس اس کے کردار کی نوعیت بدل گئی ہے۔ رول شفٹ ہو گیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ استاد اب کوئی معلومات فراہم کرنے والی مشین یا انفارمیشن ڈسپینسر نہیں ہے۔ وہ کام تو انٹرنیٹ بہتر کر سکتا ہے۔ صحیح۔ استاد اب ایک رہنما ہے، ایک مینٹور ہے اور کردار ساز ہے۔ جب بچہ میتھ کا کوئی مشکل سوال حل کرتے ہوئے فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے نا، تو مشین اسے جواب تو دے سکتی ہے، مگر وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہمت نہیں دلا سکتی۔ استاد بتاتا ہے کہ اس معلومات کے سمندر میں غوطہ کیسے لگانا ہے اور ڈوبنے سے کیسے بچنا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ سیکنڈری اسکولوں اور اساتذہ کا اب سب سے بڑا کام ہی یہی ہے کہ وہ ایسی نسل تیار کریں جو ٹیکنالوجی کو اپنا غلام سمجھے، نہ کہ خود اس کی غلام بن جائے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو سمجھ آتا ہے کہ تعلیم کا مقصد اب انسان کو صرف ایک جاننے والا بنانا نہیں رہا، بالکل نہیں۔ کیونکہ جاننے کا کام تو مشینیں کر رہی ہیں۔ اصل مقصد ایک ایسا انسان تیار کرنا ہے جو سمجھنے والا ہو، سوچنے والا ہو اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ صحیح۔ یہ سب باتیں ان تمام لوگوں کے لیے اہم ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کتنی تیزی سے بدل رہی ہے۔ ہمیں ٹیکنالوجی کی سندھی دور میں اپنی انسانیت اور اخلاقیت کو ہر حال میں بچانا ہے، ورنہ بہترین مشینیں تو بن جائیں گی مگر بہترین انسان نہ پیدا ہو جائیں گے۔ بالکل۔ اور گفتگو کو اسی مقام پر لا کر میں ایک ایسا سوال سب کے سامنے رکھنا چاہوں گی جو شاید اس پورے موضوع کا نچوڑ ہے۔ ضرور۔ اگلے وقت میں انسانی ذہانت کا اصل معیار یہ نہیں ہوگا کہ ہم مشینوں سے کتنا اچھا کام لے سکتے ہیں، بلکہ یہ ہوگا کہ جب مشینیں ہمارا کام کر رہی ہوں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بطور انسان کیسا سلوک کرتے ہیں۔ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو کافی دیر تک ذہن میں گونجتا رہے گا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ مشینوں کے دور میں ہماری انسانیت کا معیار کیا ہوگا۔ اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے اس گفتگو نے کچھ نیا سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔ ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔